عامر صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے، کل بھی ہم نے بڑا ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کیا تھا کہ عالمی دباؤ پاکستان کی طرف آ رہا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی صرف ریپوٹیشن کا ڈیمیج ہو رہا ہے، یا ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ نہیں، یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہے، اس سے زیادہ کچھ اور بھی چیز ہے؟ ریپوٹیشن سے ہم بہت آگے جا چکے ہیں، اب ہمیں ریپوٹیشن کا نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا ایگزسٹینشلسٹ تھریٹ. یہ آپ کی جو ہے وہ بقا کا مسئلہ ہے کہ اس وقت جو ہے پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے، جو پولیٹیکل سچویشن ہے، اس کے دائرے میں، اس تناظر میں اگر دیکھیں تو یہ بڑا خوفناک ہے. اور جس طریقے سے یہ آیا ہے، پہلے تو یورپی یونین کا آیا، پھر اس کے بعد اوپر تلے جو ہے یو کے اور امریکہ. یہ میں دیکھ رہا تھا، یہ تقریباً لگتا ہے تینوں جو ہے ایک ہی مشین کے اوپر ٹیمپلیٹس بنی ہیں، تقریباً ایک ہی جیسی زبان ہے، ایک ہی جیسی زبان ہے. سبھی نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ دنیا بھر کے جو یونیورسل پرنسپلز ہیں قانون کے، شفافیت کے، اس کے اوپر پورا نہیں آتا، انسانی حقوق کی جو ہے پامالی کرتا ہے. ساتھ میں جو اپنے پاکستان کو یاد کرایا گیا ہے کہ جناب آپ نے یہ پروٹوکولز، یہ جو ایگریمنٹ سائن کیے گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں امریکہ کا بھی بہت امپورٹنٹ ہے، مگر امریکہ کا ابھی ذرا ایک جو چند ہفتے دنوں کا انتظار ہے کہ 20 جنوری کے بعد جب ٹرمپ ٹیک اوور کر لیں گے تو وہاں اس وقت کیا آتا ہے. ویسے وہ روز کے ایک آدھا میزائل داغ دیتے ہیں، یہ رچرڈ گرینیلی نہیں سنبھالے جاتے. انہوں نے جو یہ کل کا بلکہ آج کا ہی کہہ لیں کہ انہوں نے یہ جو میتھیو ملر نے، اچھا یاد رہے کہ اسپوکس مین جو حالانکہ بائیڈن کے تھے، ان کا کوئی اچھا پہلے جو تھا اس طرح کا نہیں. ابھی نہ صرف پریس ریلیز دی ہے، ساتھ میں ٹویٹ بھی کیا ہے. ان کی ٹویٹ کے اوپر رچرڈ گرنیل نے تقریباً یہ روز ایک میزائل داغتے ہیں، یو آر لیٹ اینڈ دس از ٹو لٹل اینڈ ٹو ویک، اسپیک نارملی، فری عمران خان. اب یہ جو ہیں اوپر سے ان کو جو پورٹ فولیو بھی دیا گیا ہے وہ اسپیشل مشنز کا ہے. اب اسپیشل مشنز میں یہ آتے ہیں نہیں آتے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں ٹو لٹل اینڈ ٹو ویک، تو یہ جب اب اسٹرانگ ہوں گے تو ان کا اگر کوئی اسٹرانگ میسج آئے گا تو کیا ہوگا. سو امریکہ کا بڑا امپورٹنٹ ہے، مگر اس کا تو ابھی ایک اشارہ آیا ہے. یورپین یونین کا جو ہے اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں خطرناک ہے، اس لیے کہ یہ ہیں ملک جو ہوتے ہیں اپنی سفارتی پالیسی کے لیے کئی دفعہ اس طرح کے انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں، اور ان کے پاس گنجائش ہوتی ہے کہ جہاں ان کا مفاد ہوتا ہے وہ اپنے قوانین میں اونچ نیچ کر لیتے ہیں، 19-20 کا فرق ڈال لیتے ہیں، ڈیلے کر لیتے ہیں. یورپین یونین جو ہے یہ اکنامک الائنس ہے، یہ ملک نہیں ہے، یہ ریاست نہیں ہے، یہ اکنامک الائنس ہے. اور انہوں نے ہمیں جو یہ کنسیشن دی ہوئی ہے جی پی ایس پلس، یہ بہت بڑی رعایت ہے. اور مجھے کل ایک صاحب جو کہ اس کے پاس کروانے میں بہت شامل رہے تھے، انہوں نے کل جو ہے ہمارے پروگرام کے بعد مجھے میسج بھیجا. انہوں نے کہا عامر تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کتنی مصیبت سے کیا کیا ایگریمنٹ سائن کر کے، ترلے منتے کر کے، اور ان کے تمام کنسرنز کو پورا کرتے کہ جناب ہم یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، یہ کروایا ہوا ہے. اور یہ جو ہے بڑا سیریس تھریٹ ہے، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو ہمارا بہت نقصان ہو جائے گا. اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارا پہلے ہی بہت بڑا انڈسٹری کا ایک اکنامک ایشو تو چل رہا ہے. ایکسپورٹس ہماری جو ہے نا وہ نہیں بڑھ رہی ہیں، اور ہمارا ایک بیلنس آف پیمنٹ کا سیریس کرائسس آ گیا ہے. اور اس کے اندر یورپین یونین کو $5.4 بلین کی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، جس کے تقریباً 66% جو ٹیرف لائنز ہیں، جو پروڈکٹس ہم ایکسپورٹس ہیں، اس کے اوپر وہ 0 ٹیکس لیتے ہیں. سو ہمارے کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں جب ہماری ایک چیز جاتی ہے تو وہ ان کے اوپر، باقیوں کے اوپر جب وہ ٹیکس لگتا ہے تو ہمارا ذرا سستا مل جاتا ہے، اس لیے بک جاتا ہے. تو پہلے ہی ہماری ملیں فیکٹریاں بند ہیں، پہلے ہی ہمارے انڈسٹری نہیں چل پا رہی، بے روزگاری ہو رہی ہے. اوپر سے اگر یہ ایک آ جاتا ہے 5.5 بلین، سیکنڈ بگیسٹ پارٹنر ہمارا امریکہ کے بعد یورپ ہے. سو امریکہ اور یورپ دونوں جو ہیں تقریباً 50-60% جو ہے نا ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ جو ہیں وہ ان دو ملکوں کے ارد گرد ہیں. تو یہاں سے دونوں ملکوں سے یہ اشارے آنے کے بہت زیادہ وہ ہیں اثرات. اور یہ بھی بالکل آپ کی وہ جو ہے
کہ آف کورس ریپوٹیشن کا بھی فرق یہ پڑتا ہے کہ ہم کمرشل لونز پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہیں. کمرشل لونز جو ہم لیتے ہیں وہ آپ کی رسک فیکٹر کو دیکھا جاتا ہے. جب 3 ملکوں کے امپورٹنٹ ملک ہیں, G8 کے ممبران ہیں, امریکہ, یورپین یونین اور برطانیہ, ان کی طرف سے جب میسج آتا ہے ہمارا رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے. آگے ہی ہم نے جو چائنیز IMF کو دینے کے لیے پیسے 7.2% پہ جو ہے کمرشل پرسنٹیج کے اوپر جو ہے نا سود کے اوپر لون لیا ہے. تو یہ 7.2 بہت زیادہ ہائی ہے. یہ مزید بڑھ جائے گا جب ہمارے پاس یہ والے خطرات بھی منڈلا رہے ہوں. پلس یہ کہ اس کو اس پیرامی دیکھیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, پاکستان کے معتبر ترین جو اکانومسٹ ہیں حفیظ پاشا صاحب, وہ یہ کل بھی فرما رہے تھے, انہوں نے آج لکھا ہوا بھی ہے. انہوں نے کہا جی جو پاکستان کی اس وقت صورتحال ہے, ہماری جو ہے 2 چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک زراعت ہوتی ہے, زراعت میں ہماری کپاس 33% کم ہو گئی ہے, اور گندم ہم نے ستیاناش کر دیا کسان کا, ان کو سپورٹ پرائز جو وعدہ کر کے 4,000 کی ان کی جو تھی لاگت تھی من کی, وہ 2300-2500 میں بک رہی ہے. تو ہم نے اپنی زراعت بھی تباہ کر لی, اور IPPs اور فلاں اور وجوہات کی وجہ سے ہماری انڈسٹری نہیں چل رہی. 1.6% لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اندر ایک ڈاؤن فال چل رہی ہے. ان کا جی اس کو دیکھتے ہوئے اور شارٹ فال دیکھتے ہوئے 348 بلین کی جو ٹیکسز کیا ہے, ہم IMF کو پیسے نہیں دے پائیں گے. اس بات کے 2 انہوں نے کہا خطرات پاکستان کے اوپر تلواریں لٹک رہی ہیں. ایک تو یہ جو 3.5 گروتھ ریٹ ہے یہ بالکل نہیں ہوتا نظر آ رہا ان حالات میں. 6 مہینے 5 گزر چکے ہیں نا, جولائی سے دسمبر تک. انہوں نے کہا جی ایک تو ہم اپنا گروتھ ریٹ جو یہ کلیم کر رہے نہیں لے رہے. دوسرا, مارچ میں ہم نے دوبارہ IMF کے پاس جانا ہے, تو یہ دیکھتے ہوئے کہ جب ہم اپنی فائنینسنگ ایکسٹرنل نہیں دے سکیں گے, یہ اگر پیسے یہ کم ہو جاتی ہے, ایکسپورٹس کم ہو جاتی ہیں, تو ہم آلریڈی یہ خطرات اس EU کی وارننگ سے پہلے ہی ان کا یہ بیان آ چکا ہوا تھا کہ ہم نہیں دے پائیں گے. مارچ میں ہو سکتا ہے دوبارہ خطرہ ہو کہ IMF انکار کر دے کہ جناب آپ اپنی پچھلی کمٹمنٹ نہیں دے بیٹھے.